بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کی روح کس طرح نکالی گئی؟ ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت مریم گھبرا گئیں، روتے ہوئے کہنے لگی مجھے کچھ مہلت دے دو تاکہ میرا بیٹا عیسیٰ شہر سے واپس آ جائے۔ لیکن ملک الموت نے حضرت مریم علیہ السلام کے سینے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک آپ کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ، جس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی اور دوزخ جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں موجود ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بار بار انتہائی غور سے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بار بار اسے غور سے دیکھتے ہیں، پھر بڑا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ کون تھے جو مجھے بار بار غور سے دیکھ رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو آگاہ کیا کہ یہ انسانوں کی روح نکالنے والے اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ آدمی یہ سن کر اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے اب یہ میری روح نکالنے آ جائے۔ آپ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار دور کسی ملک میں بھیج دیں تاکہ میری جان بچ سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس آدمی کی بات سن کر ہوا کو حکم دیتے ہیں اور وہ آدمی 7 سمندر پار کسی دور دراز علاقے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ مجھے حکم ملا کہ میں تمہاری روح نکالنی ہے تو میں فوراً یہاں پہنچا، لیکن تم تو 7 سمندر پار تھے، اور جب میں اللہ کے حکم سے اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا
تو موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرما لیجئے، یعنی آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کو تمانچہ رسید کر دیا۔ جب سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی، نبی کریم فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ دوبارہ دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کی کہ اے پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو کہ موت نہیں چاہتا، اور میری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی یہ شکایت سن کر اس کی آنکھ درست کر دی اور یہ حکم دیا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بیل کی کمر پر اپنا ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہارے اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں سے ہر ایک کے وال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتہ دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہی ہے، تو پھر آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ میں اس وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض و مقدس یعنی بیت المقدس کے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے ایک پتھر کے بقدر ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھا دیتا جو ایک راستے کے کنارے پر سکھ ٹیلے کے قریب ہے۔ ناظرین، تمام جانداروں کی جان لینے والا حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر سب سے پہلے، دوسرے، تیسرے اور اس طرح 7 آسمان تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ عرش کے قریب یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں۔ اس وقت اسرافیل علیہ السلام سر پھونک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں سر نکل جائے اور اللہ کے عرش پر لگ جائے گا۔ اب صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام بچیں گے اور آپ علیہ السلام اس وقت موت کے خوف میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو جو میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اب تو بس میں ہی باقی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا تو بھی ختم ہو جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہے گا۔ وہاب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے اور پھل و بارش کا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا، لیکن ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟
تم کو دیکھ کر بے ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اب اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اب موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ مریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میرے بیٹے عیسیٰ واپس آ لینے دو جو کہ پہاڑ سے نیچے گیا ہوا ہے، وہ واپس آئے تاکہ میں اسے کچھ نصیحتیں کر دوں۔ اور اس بار ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تاخیر کا کوئی حکم نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ اے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہاں اسی وقت آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ جس پر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ چنانچہ آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب ان کی روح قبض کی گئی تو آپ اس وقت لکڑی کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپسی پر کچھ تاخیر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہے۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ پھر والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب والدہ کے بالکل پاس ہو گئے اور عرض کی کہ اے میری والدہ اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کی گریہ زاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی آپ نے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں مزید اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام انہیں ماں اور بیٹا دونوں مل کر کھانا کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر بولے ماں جی رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیوں رو رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی اے عیسیٰ اپنی کے چہرے ہٹا لو۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا فرما۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس نے میرا غم گسار کون ہوگا، میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی اے روح اللہ آپ کیوں اس قدر قرار اور پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تیرے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری والدہ کو کفن اور دفنانے میں میری مدد کریں۔ انہوں نے عرض کی کہ اے عیسیٰ اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے اور سانپ ہیں، ہمارے آباء و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنیل کے لوگوں کی بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 نوجوانوں سے درخواست کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟
ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل دینے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر مریم علیہ السلام کی قبر میں دفن کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کی کہ یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، یا میرے مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں دفن شدہ سے باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو تیرے ساتھ باتیں کرنا کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ماں جی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ماں جی آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسا پایا؟ جس پر انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے، جس کی وجہ سے میں اس جگہ پر بہت خوش ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میری ماں، اپنی موت کو کیسا پایا؟ اس پر مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی قسم، جس نے تجھے نبی بنا کر بھیجا، اب میرے حلق سے موت کی کڑواہٹ نہیں گئی، ملک الموت کی ہیبت ابھی میری نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختی سے بچائے اور ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو پر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔